अस्सलाम वालेकुम। कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX के लिए मैं वीकली रैप अप लेके आपके साथ हूँ। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक का हफ्ता जो क्लोज़ हुआ, इसमें हम बात करेंगे। सब में पहले जुमे को देख लेते हैं। तो जुमे को मैंने आपको लॉन्ग जाने को कहा था 41,916 के ऊपर और अगले लेवल को टारगेट करने को कहा था। आपने देखा होगा कि अगले लेवल को छोड़ के उसके बाद वाले लेवल को इंडेक्स ने टारगेट किया। इससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि येलो लेवल की आम लेवल्स के मुकाबले में क्या अहमियत है। बहरहाल फिर हाई बना 42,099 का, वहाँ से एग्जॉस्ट हुआ और थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिला दूसरे सेशन के आगाज़ में। उस दौरान प्री ओपन कॉल आप तक आ चुकी थी, माफ़ी चाहता हूँ, मिड डे कॉल आपको दी जा चुकी थी और मिड डे कॉल में पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया जा चुका था। और दूसरा सेशन जब आगाज़ हुआ वो फिर नीचे गया। जो आज के सेशन की जो बहुत अच्छी बात है वो दो बातें हैं। नंबर एक, जो हम पिछले 3 सेशन से डिस्कस कर रहे थे, वो 700 वाला लेवल जो सिक्योर हो रहा था। दूसरी चीज़ जो देखी वो ये देखी हमने कि वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ। अगर पिछले 3 सेशंस का वॉल्यूम देखें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है। तो और फिर कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी आपने देखा होगा कि चुनिंदा स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। अच्छा, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में चलते हैं। सामने पहली स्लाइड है जिसमें हमने बताया क्या क्या आपको बताया गया था मंडे कॉल में, पिछले मंडे की। उसके बाद जो ग्लिम्स की स्लाइड है उसमें एक 100 इंडेक्स का चार्ट है जो डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट को अगर आप देखें तो इसमें एक चैनल दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें कंफर्टेबल तरीके से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, इसको देखिए। फिर फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इसमें अपडेटेड है और ये 2 चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अच्छा जनाब, अब अगर हम इस पे बात करें तो जिस तरह हमने पिछले मंडे की कॉल थी उसमें ये बात कही कि सेंटिमेंट और ट्रेंड जो है वो वीक है और सूरत हाल लैकलस्टर रहेगी, और ये बात फिर सही भी साबित हुई। आप देखिए वॉल्यूम 48% हफ्तावार बेसिस पे कम रहा अगर हफ्ते को हफ्ते से कंपेयर करें, और ओवरऑल जो रुझान था मार्केट का वो काफ़ी थका देने वाला था। और उसी कॉल में ये भी लिखा था कि 42,221 के नीचे मार्केट में डिप्रेशन है। ठीक है जी। और फिर आपको 2 टारगेट्स दिए गए। एक पहला टारगेट 41,710 वाला और दूसरा 41,282 वाला। अब देखिए जनाब, जो मंडे का सेशन है उसी सेशन में मार्केट 42,221 के नीचे आ जाती है और उसके बाद मंगल, बुध और जुमेरात नॉक करती रहती है 41,700 लेवल पे, अगर आपने नोटिस किया हो। और उसके बाद फिर जो अच्छी बात देखी गई कि जुमे को मार्केट कुछ रिकवरी भी दिखाती है और फिर 139 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज होती है। बहुत ज़्यादा रिकवरी तो नहीं हुई, मतलब ओवरऑल सिचुएशन तो बेहतर करने में कामयाब नहीं हुई, बट एटलीस्ट इमीडिएट टारगेट तक महदूद रही। 41,700 को सिक्योर किया। तो अब इसमें 2 चीज़ें समझने की हैं। पूरे पिछले वीक के पूरे 5 सेशन जो हैं वो 42,221 के नीचे रहे, तो डिप्रेशन की शिकायत नहीं की जा सकती। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि 41,700 को ऑनर करती हुई नज़र आई मार्केट, ठीक है ना, जो कि हमारा वीक का इमीडिएट टारगेट भी था। तो ये एक अच्छा अमल था मार्केट का और इससे एक उम्मीद पैदा हुई कि मार्केट सपोर्ट ले रही है। और 3 स्ट्राइक्स के बावजूद न ये लेवल को तोड़ा और जुमे को यानी कि आज रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुई, तो अच्छी बात है।
اور اگر کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں پچھلے ہفتے کا تو اس میں لکھا تھا انڈیکس از مور سپورٹنگ بیئرز رائٹ ناؤ، تو وہ چیز واضح طور پہ ہمیں اس ہفتے میں نظر آئی، والیوم کے اعتبار سے بھی، پوائنٹس کے گرنے کے اعتبار سے۔ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں کوئی زیادہ گراوٹ نہیں ہوئی، 361 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے انڈیکس، جو کہ صرف 0.85% بنتا ہے انڈیکس کا، تو 1% بھی انڈیکس نیچے نہیں آیا، مگر بڑا ہی لتھارجک، ایگزاسٹڈ اور ٹائرنگ قسم کا ہفتہ گزرا۔ ہاں والیوم ضرور کم ہوئے 48%۔ فورن فنڈز کی بات کریں تو فورن فنڈز کے سیلنگ پچھلے ہفتے بھی تھی، پچھلے ہفتے 7,40,000 کی تھی، اس ہفتے 28 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے، مگر لوکل فنڈز بھی بیچ رہے تھے، وہ بھی پچھلے ہفتے بھی بیچ رہے تھے، اس ہفتے بھی بیچتے ہوئے نظر آئے۔ صرف ایک لوکل انویسٹرز ہیں جو انفلوز میں ہیں، اور پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے تھوڑی سی ان کی ہیزیٹنٹ بائنگ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، والیوم بھی کم تھے، 48% والیوم کم تھے، تو کوئی حیران کن نہیں ہے۔ اب اگر منتھلی نمبرز کو بھی دیکھیں تو فورن اور لوکل فنڈز کے نمبر آر اسٹل نیگیٹو، خیر ابھی صرف 9 دن ہوئے ہیں مہینے کو، مگر بہرحال اس 9 دن میں صورتحال $44 لاکھ کی سیلنگ شو کرتی ہے۔ لوکل فنڈز، لوکل انویسٹرز جو ہے ان کی انفلوز نظر آ رہی ہیں۔ اچھا جناب، ریسکیو فیز سیلاب کا ختم ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی چند روز میں یہ ختم ہوگا، مگر ریسکیو فیز کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک مشکل ترین فیز میں داخل ہونے جائیں گے، جو وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوگا۔ تو جو نقصان ہو گیا ہے، جو پل بہہ گئے ہیں، جو گھر ٹوٹ گئے ہیں، جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جو کمیونیکیشن اور روڈ کے رابطے ختم ہو گئے ہیں، اب ان تمام چیزوں کو ریسٹور کرنے کا جو عمل ہے، اس میں یقیناً وقت بھی لگتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں۔ آج میں یو این کی وہ پریس کانفرنس بھی فورن منسٹر کی اور یو این سیکرٹری کی سن رہا تھا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے سپورٹ مل رہی ہے، مگر پاکستان کی کچھ ہسٹری جو ہے ایڈز کی، وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ بس مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ماضی کچھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم جو ایڈ آتی ہے ہماری مدد کے لیے، اس میں سے وہ پوری رقم لگتی نہیں ہے، متاثرین تک نہیں پہنچتی۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اتنے برے حالات ہوئے ہیں کہ دنیا افسوس کر رہی ہے۔ بے شک پاکستان کے کافی سارے حلقے سیلاب کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے، مگر کافی سارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں۔ بہرحال جو بین الاقوامی فورسز ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ آج کی پریس کانفرنس میں نے سنی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو احساس ہے پاکستان کے رول کا، کہ پاکستان کس طرح لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، ریفیوجی کے حوالے سے، وار آن ٹیرر پہ اور تمام چیزیں۔ اور ایک صحافی نے بڑا اچھا سوال کیا، اینڈ آئی آلسو لائک ٹو اپریشیٹ دی فورن منسٹر، دا وے ہی از پریزنٹنگ کنٹری واز ریئلی ریئلی گڈ، تو وہ بھی بڑا اچھا تھا۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ اچھا، اب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی، تو اب اس کے اور کیا امپیکٹ ہوں گے؟ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کروڈ آئل کی پرائس نیچے آئی ہے، 90 توڑ کے ٹریڈ کر رہا ہے نیچے، مگر جناب یہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے تو اس سے پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم اپنی گندم، کپاس اور سبزیاں خود اگاتے ہیں، زیادہ تر آلموسٹ 90% آئی گیس۔ تو اب اگر یہ چیزیں ہماری خراب ہو گئی ہیں تو ہمیں باہر سے منگانی پڑیں گی، تو اس کی پرائس کا کیا ہوگا؟ دوسری طرف روپی کی ڈی ویلیویشن اپنی جگہ، پھر روزمرہ کے اخراجات الگ بڑھیں گے۔ تو یہ تمام مسئلے ہیں جو مارکیٹ کے لیے یقینی طور پہ اہم ہوں گے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو میں نے ابھی اوپر ذکر کیا، وہ پازیٹیوٹی بھی دکھاتا ہے، کیونکہ سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر پہ بڑا اس کا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔
اور جس طرح فارما کے بارے میں نے کہا اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے، مگر بہرحال جو ایک ریالٹی ہے تو فارما سپورٹ کر سکتی ہے۔ پھر ایسوسیٹ انڈسٹری، جو ڈیمیجز میرے حساب سے جو نظر آ رہے موجودہ حالات میں، میں بہت زیادہ فنڈامنٹلی تو نہیں بات کرتا، مگر میری جو سمجھ کہہ رہی ہے کہ سب میں زیادہ بری طرح جو متاثر ہوا ہے نا وہ پاکستان میں آٹو سیکٹر ہوا ہے، ڈالر کی وجہ سے، اب یہ سیلاب کی وجہ سے بھی آٹو سیکٹر متاثر ہوا ہے، فیول کی جو پرائس بڑھی اس کی وجہ سے، تو آٹو سیکٹر میں بڑی پرابلم مجھے نظر آتی ہے۔ مگر بہرحال اسٹیل اور سیمنٹ سیکٹر بہتر ہوگا، اور جو ہمارا فوڈ سیکٹر ہے، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر والا سیکٹر، تو اس میں پچھلے دنوں بھی میں نے کہا تھا کہ اس سیکٹر کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو پرائز بڑھتی ہے وہ آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے، تو کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے، وہ تو نہیں رکتا۔ خیر بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو جناب آن گوئنگ پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے وہ میرے حساب سے مارکیٹ کے لیے اور اکانومی کے لیے سب میں مشکل پریشان کن چیز یہی ہے، آن گوئنگ پولیٹیکل ٹرموائل۔ اب دیکھیے کورٹ سے ایک ڈیسیشن آ گیا، 22 تاریخ کی ایک نئی ڈیٹ مل گئی، اب 22 تاریخ تک انویسٹر سوچتا رہے گا بھائی کیا ہوگا اس میں، اس دوران 3 کورٹ ہیئرنگز اور ہو جائیں گی، ہر کوئی اسپیکولیٹ کرے گا ارے بھائی اس میں کیا ہوگا، تو ایک مسلسل مصیبت جو ہے، ایک تلوار پاکستانی انویسٹر کے سر پہ لٹکتی رہتی ہے، وہ ہماری سیاسی عدم استحکام ہے۔ ہماری معیشت بھی سدھر سکتی ہے اگر یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام آگے بھی کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مطلب انفارچونیٹلی، اور بہرحال اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔